السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال ہے، کیسے آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ سب دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل میڈیسن نالج میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک نئی اینٹی بایوٹک کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کا نام ہے نیسکل یعنی لینزولائڈ ٹیبلٹ، اور جانیں گے کس طرح کے بیکٹیریا کو ختم کرتا ہے اور اس کو ریزرو اینٹی بایوٹک کیوں کہا جاتا ہے، اور ساتھ ہی اس کی یوزیج اور بہت سارے انفارمیشن اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور اس کے کانٹر انڈیکیشن کیا ہے، اور اگر مریض لانگ ٹرم میں اس کو لیا جائے تو اس کے کیا نقصانات مریض پر ہو سکتے ہیں، جس کو آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے۔ اس لیے ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو مکمل معلومات اس میڈیسن کے بارے میں مل سکے۔ تو میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر سکندر یوسفزئی، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستوں نیسکل ایک MAO انہیبیٹر ہے۔ نیسکل پرائمری ایک بیکٹیریسٹیٹک اور کئی بار بیکٹیریسائیڈل کی طرح بھی کام کرتی ہے، مطلب بیکٹیریا کی گروتھ کو ختم کر کے انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ دوستو نیسکل کلونون گرام پازیٹیو بیکٹیریا سے ہونے والے انفیکشن کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال میں آئی جاتی ہے، جیسے کہ پینسلین، سفلاسفورین اور دوسرے اینٹی بایوٹک گرام پازیٹیو بیکٹیریا اس پہ کام نہیں کر پاتے، مطلب وہ بیکٹیریا جو دوسری میڈیسن کے خلاف ریزسٹنس پیدا کر لیتی ہے، تو اس صورت میں نیسکل ٹیبلٹ استعمال کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے نیسکل کو ریزرو اینٹی بایوٹک بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں لینزولائڈ سرنج فارم میں، ٹیبلٹ فارم میں اور ساتھ ہی سیرپ فارم میں بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم لینزولائڈ ٹیبلٹ کے بارے میں جانیں گے۔ لینزولائڈ آپ کو 100 ملی گرام، 300 ملی گرام اور 600 ملی گرام میں دستیاب ہے دوستوں، اور لینزولائڈ مارکیٹ میں کئی دوسرے ناموں سے بھی اویلیبل ہے دوستوں سب سے پہلے کل ہے، اور ساتھ ہی یہ لیزون، لائزوٹک، زولرسٹ، زیسپان کے نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ دوستو اس کی برانڈ نیم جاننے کے بعد ہم اس کی بات کرتے ہیں اس کی یوزز کے بارے میں کہ کیا کیا اور کیسے اس کو یوز کرنا ہے۔ جیسے کہ نمونیا ایک بیماری ہے جو کہ ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا اور کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا میں، لیکن جب ایک بیماری ہے دوستو جو کہ ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا اور کمیونٹی ایکوائرڈ نمونیا، لیکن جب ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا ہوتا ہے تو ڈاکٹر نیسکل کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیویئر یا کرونک انفیکشن ہو گیا ہو اسکن کے ریلیٹڈ تو لینزولائڈ کام میں لائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سافٹ ٹشو کا انفیکشن یا آنکھوں کے انفیکشن جو کہ انر آئی میں ہوتا ہے جس سے آپ کی ویژن ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس میں بھی لینزولائڈ ٹیبلٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس میں کوئی مریض ہے جس کا بون انفیکشن ہو، یعنی ہڈیوں میں انفیکشن ہو جائے یا بون میرو کو انفیکشن ہو جائے، یا ہارٹ میں کوئی انفیکشن ہو جائے یا ہارٹ کے وال میں کوئی انفیکشن ہو جائے، تو اس کنڈیشن میں نیسکل بہت ہی فائدہ مند ہے دوستو۔ کوئی مریض ہے دوستو جس کو ٹی بی ہے، ٹیوبرکلوسس کی بیماری ہے، تو اس میں بھی یہ دوا پرسکرائب کی جاتی ہے دوستو۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ڈائبیٹک فوٹ نام کی ایک بیماری ہے جس میں ڈائبیٹک پیشنٹ کے پاؤں میں چھوٹے چھوٹے السر ہو جاتے ہیں اور انجری ہو جاتی ہے، اور وہ آگے جا کے بہت بڑی زخم کا روپ دار لیتی ہے اور آسانی سے ٹھیک نہیں ہو پاتی، اور اکثر مریض شوگر کے پاؤں بھی کاٹ دیا جاتا ہے، اور یہ ڈائبیٹک فوٹ ٹھیک کرنے کے لیے یہ میڈیسن بھی استعمال میں لائی جاتی ہے۔ اور دوستو کئی بار کینسر کے جو مریض ہوتے ہیں جن میں گرام پازیٹیو بیکٹیریا ہوتی ہے اس میں بھی یہ دوا استعمال کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی سینٹرل نروس سسٹم CNS کی ایک بیماری ہے جس کو ہم میننجائٹس بھی بولتے ہیں، جس میں اسپینوکارڈ اور برین اور اسپینوکارڈ اور برین میں سویلنگ آ جاتی ہے، اس میں بھی یہ دوا استعمال کی جاتی ہے دوستو۔ اور دوستو انٹسٹائنل بیکٹیریل انفیکشن اگر ہو جاتی ہے تو اس میں بھی یہ لینزولائڈ پرسکرائب کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی اگر کوئی مریض ہے جس کو کیتھیٹر انفیکشن ہو گیا ہو یا کیتھیٹر لگانے سے انفیکشن ہو جاتا ہے جس سے UTI ہو جاتی ہے، تو اسی کنڈیشن میں بھی لینزولائڈ دی جاتی ہے دوستو۔ اس کے علاوہ اگر مریض دوسری اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے، یعنی بیکٹیریا اپنا اس اینٹی بایوٹک کے آگے ریزسٹنس ڈیولپ کر لیتا ہے اور ٹھیک نہیں ہو پاتا، تو بھی اس میڈیسن کو ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اوورآل دوستو اس کی استعمال کی کمپلیٹ ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔
اور کہ کس کس انڈیکیشن میں اس کو یوز کرنا ہے. دوستو یوز کرنے کے بعد اب بات کرتے ہیں اس کی ڈوزیج کے بارے میں کہ کتنے مقدار میں اس کو استعمال کرنا ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لینزولائٹ 300 اور 600 مارکیٹ میں اویلیبل ہے جو کہ مریض کی ضرورت کے مطابق دیا جاتا ہے، اور یہ ٹیبلٹ دن میں 1 یا 2 بار دونوں طرح دی جا سکتی ہے، اور اس کا ڈیوریشن رہتا ہے وہ 5 سے 10 دن تک کا ہوتا ہے، اور اس کو کھانے کے بعد ہی دی جاتی ہے. اور کئی مریض میں یہ 4 ہفتے اور 4 ہفتوں سے زیادہ بھی ہم دے سکتے ہیں. لینزولائٹ بچوں کو اور پریگننٹ اور لیکٹیٹنگ مدر کو بھی دے سکتے ہیں. یہ ایک سیف میڈیسن ہے دوستو. بعض اوقات لینزولائٹ ٹیبلٹ آپ لیتے ہیں تو ڈاکٹر ساتھ میں دوسرے اینٹی بایوٹک بھی پرسکرائب کر سکتے ہیں دوستو. اب جانتے ہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں دوستو یہ جو لینزولائٹ دوا ہے بہت ہی اچھی اور سیف دوا ہے، اور پھر بھی اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے میں آئے ہیں جس کے کامن سائیڈ ایفیکٹ یہ ہیں: مریض کو ڈائریا یعنی دست لگ سکتے ہیں، مریض کو نازیا وومیٹنگ یعنی متلی یا الٹی آ سکتی ہے، مریض کو ایبڈومن پین یعنی پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، چینج ان ٹیسٹ یعنی منہ کا ذائقہ تبدیل ہو سکتا ہے، ریشز ہو سکتے ہیں، ایچنگ یعنی خارش ہو سکتی ہے، اورل کینڈیڈیاسز یعنی منہ میں چالے پڑ سکتے ہیں. یہ سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے تو دوا کو بند کر کے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رجوع کیجیے گا. دوستو اب بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اگر آپ اس دوا کو لمبے عرصے تک لیتے ہیں. لینزولائٹ ٹیبلٹ آپ کو 5 یا 10 دن تک دی جاتی ہے. اس میں آپ کی جو بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر کسی مریض کو لمبے عرصے تک یہ دوا دی جائے تو مریض کو انیمیا کی شکایت ہو سکتی ہے، مطلب اس کی خون کی کمی ہو سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ وائٹ بلڈ سیلز جو ہے اس کی کاؤنٹ میں کمی ہو سکتی ہے، اور تھرمبوسائٹوپینیا نام کی ایک بیماری ہے جو کہ بلڈ سے ریلیٹڈ ہے وہ ہو سکتی ہے. تو دوستو اس وجہ سے یہ ٹیبلٹ آپ کو لمبے عرصے تک نہیں لینی. اگر لمبے عرصے تک یہ دوا لینی ہے تو آنکھوں کا اور بلڈ کا ریگولر چیک اپ کرواتے رہیے. تو دوستو یہ چھوٹا سا مکمل سا انٹروڈکشن تھا، آپ کو لینزولائٹ کے بارے میں بتایا گیا. تو دوستو لینزولائٹ جو ہے نیسکل یہ کنٹیننٹل فارما کی آتی ہے، اور یہ 10 گولیوں کے سٹرپ میں آتی ہے دوستو، اور اس کی پرائس جو ہے وہ 700 روپے ہے جو کہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے. تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر میری یہ ویڈیو